توجہ فرمائیں، مدرسے میں پڑھنے والے بچے سنیے، لوگ سوچتے ہیں یار مدرسے میں پڑھاؤں گا، قاری اسحاق پرسوپورہ کے مدرسے میں پڑھاؤں گا، مولانا گلفام کے مدرسے میں پڑھاؤں گا، رامپور میں پڑھاؤں گا، بچہ کیا کرے گا؟ خالی امامت کرے گا، کہیں مدرسے میں پڑھائے گا۔ یہ سوچ بن جاتی ہے، یہ سوچ کے انگلش میڈیم میں ایڈمیشن کراتا ہے۔ سنو، بچوں کو انگلش پڑھاؤ، میں منع نہیں کرتا، میں انگلش کا قائل ہوں، پڑھائیں، میں اپنے مدرسے میں بھی انشاءاللہ انگلش کا شعبہ رمضان کے بعد رہے گا، پڑھاؤ، لیکن یہ نہ سوچو کہ انگلش میڈیم والے ان مدرسے والوں سے آگے نکل جائیں گے، یہ غلط سوچ ہے، یہ غلط سوچ ہے۔ نہ کل انگلش میڈیم والے آگے تھے، نہ آج انگلش میڈیم والے آگے ہیں، نہیں ہو سکتے، نہیں ہو سکتے۔ یہ مولانا لوگ جتنے بیٹھے ہیں نا، جتنے خالی انہوں نے مرغے خالی ہوں گے، آپ سب نے نہ کھائے ہوں گے۔ میں غلط کہہ رہا ہوں تو بتاؤ، میری تو چھوڑ دیجئے بھائی، میری تو چھوڑ دیجئے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں ابھی بنگال میں گیا، ایک میرا چاہنے والا 7,000 روپے کلو والی مچھلی لایا، میں نے کہا کیا ضرورت تھی؟ کہنے لگا حضرات میں تو سوچ رہا تھا کب میرے حضرت آئیں گے، اور مچھلی کا میں نے پہلے ہی اس کو نوٹ کے رکھ دیا تھا۔ میرے بھائی تم جاؤ تو خالی مرغا کھلا کے آدمی تمہیں بڑا شور مچاتا ہے، میں نے یہ کیا وہ کیا۔ یہ علماء کو اللہ نے ایسا نوازا، انہیں کھلاتا بھی اچھا ہے، پلاتا بھی اچھا ہے نا۔ اور اگر تم کسی بھی MBBS کرا لو، جب تک بچہ پڑھے گا نا، اس کو کہا جائے گا اسٹوڈنٹ، انجینئر کر رہا ہو، لا کر رہا ہو، پروفیسر بن رہا ہو، PhD کر رہا ہو، جب تک یونیورسٹی میں پڑھے گا، جب تک بچے کو کہا جاتا رہے گا یہ اسٹوڈنٹ جا رہا ہے، اسٹوڈنٹ جا رہا ہے، اسٹوڈنٹ جا رہا ہے، اور جب پڑھ کے نکل جائے گا تو ڈاکٹر بنے گا، زمانہ کہے گا ڈاکٹر جا رہا ہے، ماسٹر بنے گا، زمانہ کہے گا ماسٹر جا رہا ہے، پروفیسر بنے گا، زمانہ کہے گا پروفیسر جا رہا ہے۔ او میرے بھائی قربان جاؤ ان مدرسے میں پڑھنے والوں پر، جب مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں تو جب تک پڑھیں گے زمانہ کہے گا مہمان رسول جا رہا ہے، اور جب پڑھ کے نکلے گا زمانہ کہے گا نائب رسول جا رہا ہے۔ اس کا جانا بھی لاجواب ہے۔ نعرہ تکبیر، زوردار نعرہ، زوردار نعرہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، حضرت علامہ مفتی گلفام رامپوری مدرسہ دارالعلوم اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ لاجواب ہے، ان کا آنا بھی لاجواب اور جانا بھی۔ اور سنو، اگر یہ مدرسے کے بچے، سنیے، اگر یہ مدرسے کے بچے، ارے ان سے پیار کرو، آپ پیار کرتے ہیں کہ یہ MBBS کر رہا ہے، لوگ اس بچے کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں، MBBS کر رہا ہے، جائیے بغیر فیس کے، اگر تجھے دیکھ لے تو جانا، اگر دیکھ لے بغیر فیس کے تجھے تو۔ یہ مدرسے میں پڑھنے والے ہیں، خدا کی قسم جب تک زندہ رہے گا تجھے فائدہ پہنچائیں گے، اور تو مر گیا اور جہاں تیری قبر ہوگی اس قبرستان سے اگر مدرسے کا بچہ گزر گیا نا، تو اس کے گزرنے کی وجہ سے اللہ 40 دن کا عذاب اٹھا لیتا ہے۔ 40 دن کا عذاب بڑی بات ہے میرے بھائیو۔ اور یہ مدرسے میں پڑھنے والے ہی جانتے ہیں حرام کیا ہے، حلال کیا ہے۔ حرام اور حلال یہی مدرسے میں پڑھنے والے۔ میرے نبی نے سب سے پہلے مدرسہ بنایا جس کا نام اصحاب صفہ کا چبوترا ہے، جہاں 70 صحابہ پڑے رہتے تھے، نہ کھانا تھا، نہ پانی تھا، نہ سایہ تھا، نہ بستر تھا، نہ بچھونا تھا، مگر اللہ کے رسول کی حدیث سنتے رہتے تھے، پڑھتے رہتے تھے۔ آج اس مدرسے کی دین ہے، نبی کی حدیث پوری دنیا میں نظر آ رہی ہے، پوری دنیا میں وہ حدیث نظر آ رہی ہے، یہ نبی کے مدرسے کی دین ہے۔ میرے بھائیوں، جن کے بچے مدرسوں میں پڑھ رہے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ، جن کے بچے حافظ قرآن بنے ہیں بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ۔ آؤ میں ذرا تمہیں بتا دوں، ایمان تازہ ہو جائے گا، اور جلسے میں آنے والوں اور مدرسے کی سپورٹ کرنے والوں، میرے نبی مسجد نبوی میں نماز پڑھاتے ہیں، ان نمازوں کا حال کیا ہوگا جس کا پڑھانے والا نبی ہو اور جس کا پڑھنے والا نبی کا صحابی ہو۔ ارے یار، جس نماز کو مسجد نبوی میں پڑھایا جائے، پڑھانے والا نبی ہو اور پڑھنے والا صحابی ہو، اس نماز کا حال کیا ہوگا؟ آج تو خالی جمعے کی پڑھ لینا تو اپنے آپ کو قطب سے کم نہیں سمجھتا ہے۔ ہاں، خالی جمعہ پڑھ کے یہ سمجھتا ہے کہ جنت تو ایسی کنفرم ہو گئی، اس ٹکٹ کو کوئی کاٹ ہی نہیں سکتا ہے۔
سمجھ رہے ہیں آپ؟ اور اس سے یہ پوچھو کہ پڑھا تو ہے جمعہ، کچھ یاد بھی ہے یا خالی بکوازی کیا ہے؟ تو یہ پتہ نہیں کہ خطبہ سنا کیسے جاتا، خطبے میں بھی بات کر رہا تھا تیری مرچیں نر گئی کہ نہیں نر گئی، خطبے میں بھی مرچیں یاد آ رہی ہیں. میں صحیح بتا رہا ہوں قاری رئیس صاحب، خطبے میں بھی یاد آ رہا کہ پلاستر یار پرانا ہو گیا. اچھا پلاستر مسجد کا اور امام کی داڑھی سب کچھ نکال کے بیٹھے خطبے میں. ارے پہلے سے کہاں چلا گیا تھا؟ فجر کے بعد آ جاتا. اب جب خطبے کا ٹائم ہوا تو دھڑی بھی اب نکل رہی ہے، مسجد کا پلاستر بھی اب نکل رہا ہے. علماء سنو، خطبہ سننا واجب ہے. خطبے میں جیسے نماز میں بات نہیں کر سکتے ویسے ہی خطبے میں بات نہیں کر سکتے. اور جب خطبہ شروع ہو جائے تو پھر سنت بھی نہیں پڑھ سکتے. بہت سے لوگ خطبہ ہو رہا سنت پڑھتے رہتے ہیں. سن لیجئے، اذان کا جواب دینا ضروری ہے، لیکن جب خطبے کی اذان پڑھی جائے تو اس کا جواب بھی نہیں دے سکتے، اس لیے کہ خطبہ شروع ہو گیا. یہ سب مدرسے بتائیں گے، بغیر مدرسے کا نہ نمازی ہے، بغیر مدرسے کا نہ حاجی ہے. ورنہ بہت سے لوگ تو حج کرائے انہیں ابھی یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ حج میں ارکان کیا کیا ہوتے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ کسی صاحب نے پوچھ لیا کہ مکہ شریف میں اب تو بڑی اچھی بیت الخلائیں بنائی گئی ہیں. بولے صاحب کہاں ہمارے نصیب، ہم وہاں جا چاہیں. اب یہ پتہ نہیں کہ بیت الخلا جو ہے، ارے بھائی ہمارے کہاں نصیب ہم وہاں پہنچے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تو اب اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے. حقیقت آپ لوگ بھی سوچ رہے ہیں ٹوائلٹ کو بیت الخلا کہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ؟